بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ لوگوں نے بھی یہ خبر سنی ہوگی کہ 8 ستمبر 2020 منگل کے دن صبح صبح یہ خبر پہنچی کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مفتی عبداللہ صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات، ظاہر ہے کہ یہ ایک عالم کی وفات نہیں بلکہ پورے عالم کی وفات ہے۔ اس کا صدمہ پورے عالم کو، اس کا نقصان پورے عالم کو جھیلنا پڑتا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے علم کو اٹھا دیں گے، قرآن حدیث کا علم ختم ہو جائے گا، تو علم جو ختم ہوگا وہ سینوں سے نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ سفینوں سے، یعنی علماء کرام کو اٹھایا جائے گا، ان کی موت کے ذریعے سے دنیا سے علم ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ ہر وہ عالم جس کا انتقال ہو جاتا ہے ایک بہت بڑا خلا چھوڑ کر جاتا ہے جس کی تلافی بظاہر ناممکن ہوتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب رجال ساز شخصیت کے مالک تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کے تمام شعبوں میں کام لیا تھا، چاہے وہ تعلیم و تدریس کا شعبہ ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہو، چاہے وہ علماء سے ربط اور مشائخ سے تعلق کا شعبہ ہو، تزکیے کا شعبہ ہو، تمام شعبوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے خوب کام لیا تھا اور ساری دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی خدمات کو پہنچایا تھا۔ تو آئیے آج ہم انہی کی زندگی سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا دین کا کام لیا ہے، تو اصل حق تو ان کے شاگرد حضرات ادا کریں گے کہ جو ان کے بارے میں، ان کی ذاتی صفات کے بارے میں، ان کی علمی صفات کے بارے میں یہ امت کے سامنے چاہے کتابی شکل میں چاہے کسی اور شکل میں آپ کی زندگی کے حالات رکھیں گے۔ میں نے تو بہت ہی کم عرصہ، تقریباً 3 سال کا عرصہ جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ، ضلع بھروچ، گجرات میں گزارا ہے اور وہاں سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس مختصر عرصے میں جو کچھ میں نے وہاں پر دیکھا اور جو کچھ حضرت مفتی صاحب سے سیکھا وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ مدت بھی بڑی تھوڑی ہے اور اس وقت لڑکپن کا زمانہ تھا، سوجھ بوجھ بھی اتنی نہیں تھی، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب کی شخصیت وہ ہے کہ جن کا ایک بہت بڑا اثر میں اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہوں۔ ضروری نہیں کہ آدمی جس سے باقاعدہ رسمی طور پر کوئی چیز پڑھے تو وہی اس کا استاد ہو جاتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ زندگی میں ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں کہ جن سے براہ راست استاد اور شاگرد کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن ان کے اوصاف کی ایک بہت بڑی چھاپ آدمی اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی پس منظر جو بندے کے علم میں ہے وہ بظاہر یہی ہے کہ حضرت مفتی صاحب کے والد کا علماء سے، مشائخ سے بڑا تعلق تھا، خاص طور سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا تعلق تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق بنا، اور پھر اپنے بچوں کو انہوں نے حضرت شیخ ہی کی خدمت میں تربیت کے لیے بھیجا تھا۔ اور یہ بات بھی ہم نے سن رکھی تھی کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جب بھروچ کے علاقے میں دورہ ہوا اس وقت میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پر حضرت نے آپ کو دعا دی تھی، جس دعا کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے والد کے تینوں بیٹوں کو علماء میں سے بنایا اور علماء ربانیین میں سے بنایا، جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی خدمات لی ہیں، جن میں پہلی شخصیت تو خود حضرت مفتی عبداللہ صاحب کی، دوسری شخصیت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسری شخصیت حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی۔ یہ تینوں بھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا اور دین کی خدمات اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے لی ہیں۔
حضرت مفتی عبداللہ صاحب کی ذاتی صفات کو اگر دیکھا جائے تو سب سے نمایاں صفت ان کی علم دوستی تھی، علم سے بھری ہوئی شخصیت تھی، اور صرف یہی نہیں کہ خود علم سے بھرے ہوئے تھے بلکہ دوسروں میں علم کی تشنگی اور پیاس کو پیدا کرنا، یہ ایک ان کا بہت بڑا کمال اور بہت بڑا وصف تھا۔ ہم نے مظاہر العلوم کے مشائخ اور اساتذہ سے یہ سنا کہ مظاہر العلوم کا کتب خانہ بڑا قیمتی کتب خانہ تھا اور آج بھی ہے، بڑی قیمتی کتابیں وہاں پر آج بھی موجود ہیں، نایاب نسخے اور کتابیں موجود ہیں۔ تو ہم نے مظاہر العلوم کے مشائخ اور اساتذہ سے سنا کہ مظاہر العلوم کا علم تو مفتی عبداللہ اپنے ساتھ لے گئے، اور خود مفتی عبداللہ صاحب کی زبانی سنا تھا۔ مظاہر العلوم قدیم کی مسجد کے پاس ایک حوض تھا، شاید آج بھی ہے، وہ وہیں پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں مفتی عبداللہ صاحب رہا کرتے تھے، اور خود مفتی عبداللہ صاحب سے یہ سنا کہ 23 شروحات کا ایک ساتھ مطالعہ کرتے تھے۔ دوسری بہت بڑی صفت یہ تھی، وہ صرف ایک کتاب پڑھانے والے معلم اور مدرس نہیں تھے، بلکہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصف رکھا تھا کہ وہ علم کو گھول کر پلایا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے شاگرد حضرات اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ واقعی حضرت مفتی عبداللہ صاحب ایک کتاب نہیں پڑھاتے تھے بلکہ ایک ساتھ کئی کتابیں پڑھاتے تھے، ایک درس نہیں ہوتا تھا بلکہ کئی دروس ایک ساتھ وہ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جامعہ مظہر سعادت میں یہ اصول تھا کہ اگر کسی کا کوئی پیریڈ، کوئی گھنٹہ خالی ہے کسی وجہ سے، تو وہ پوری کلاس دفتر میں جاتی تھی اور مفتی عبداللہ صاحب براہ راست اپنے مخصوص انداز میں ان بچوں کو اس کتاب کا درس دیا کرتے تھے۔ تو یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ منطق کی ایک کتاب مرقات کا گھنٹہ خالی تھا، ہماری جماعت وہاں پر پہنچی، تو عام طور سے منطق کو مشکل مضمون سمجھا جاتا ہے، تو حضرت مفتی عبداللہ صاحب نے ایک ایسی جامع تقریر کی، اور چونکہ مرقات کے سر ورق پر وہ لکھا ہوا تھا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اسی پر ساری تقریر کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ منطق آسان علوم میں سے ہے، مشکل نہیں ہے۔ جب یہ ساری باتیں وہ اپنے طور پر ثابت کر چکے تو پھر اپنے مخصوص انداز میں انہوں نے فرمایا تھا کہ صوفی صاحب، یہ صفوف خانہ زاد ہے جسے ہم نے محنت کے ہاون دستے میں تیار کیا ہے، اور یقیناً اس طرح کے کئی ایسے ان کے کلمات تھے کہ جو دل کو چھو لینے والے کلمات ہوا کرتے تھے۔ حضرت مفتی عبداللہ صاحب کی ایک بہت بڑی صفت مردم سازی اور مردم شناسی تھی، ہر ایک سے کیسے بات کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ودیعت فرمایا تھا۔ اسی طرح رجال سازی کا وصف بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ اپنے شاگردوں کو وہ تیار کرتے تھے۔ تو آج اگر ہم نظر اٹھا کر دیکھیں تو مکتب سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک اور ہندوستان سے لے کر بیرون ہند تک ان کے شاگردوں کی جماعت پھیلی ہوئی ہے اور اشاعت دین میں مشغول اور مصروف ہیں۔ چوتھا وصف ہم نے دیکھا علماء اور مشائخ سے ربط و تعلق۔ چنانچہ مظاہر العلوم کے زمانے طالب علمی میں ہم نے دیکھا کہ وہاں کے تمام اساتذہ کی زبان پر، وہاں کے تمام مشائخ کی زبان پر حضرت مفتی عبداللہ صاحب کا ذکر خیر ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستان بھر کے مشائخ اور علماء یہ سب کے سب جامعہ مظہر سعادت میں تشریف لاتے تھے۔ حضرت مفتی عبداللہ صاحب ایک ایک ماہر فن کو اپنے یہاں پر بلانے کا اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ مسجد نبوی کے امام شیخ ابراہیم الاخضر رحمہ اللہ وہ بھی جامعہ ہاسوٹ تشریف لائے تھے۔ اسی طرح ایک قرات کا کیمپ کیا تھا حضرت مفتی عبداللہ صاحب نے، جس میں دارالعلوم دیوبند کے قاری عبدالرؤوف صاحب اور ان کے ساتھ پورے ان کی شاگردوں کی جماعت کو بلایا تھا، اور پورے 10 دن تک گویا کہ ایک ورکشاپ تھا علم قرات کا اور تجوید کا، پورے جامعہ مظہر سعادت میں ایک ماحول مفتی صاحب نے بنایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی مشائخ کی آمد و رفت ہمیشہ ہوا کرتی تھی جس سے طلباء استفادہ کرتے تھے۔ پانچویں بڑی خصوصیت جو ہم نے محسوس کی وہ حسن تدبیر اور حسن انتظام تھا کہ حضرت مفتی صاحب کا کوئی بھی کام بہت ہی منظم انداز میں اور بہت ہی بہترین انداز میں ہوا کرتا تھا، جس کا ایک بہت ہی جیتا جاگتا ثبوت خود جامعہ مظہر سعادت اس کا ظاہر اور باطن ہے۔ آج بھی اگر آپ چلے جائیں تو پرشکوہ عمارتیں، صاف ستھری سڑکیں اور بہترین انتظام
اور صرف ظاہر نہیں بلکہ تعلیم کا بھی ایک بہترین معیار، حفظ کی تعلیم کا بھی، عالمیت کی تعلیم کا بھی، جس سے ساری دنیا اس وقت واقف ہے، اور ان کے شاگردوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے کس طرح سے ان کے پیچھے محنتیں کی ہوں گی اور کس طرح شبانہ روز اپنی انتک محنت کے ساتھ اس درخت کو لگایا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت مفتی عبداللہ صاحب کی زندگی کا خلاصہ اگر پیش کیا جائے تو ان کے بعد شاگردوں نے یہ بات لکھی ہے کہ زندگی کے پہلے 8 سال ان کے مکتب میں گزرے ہیں، پھر اگلے 8 سال حفظ اور عالمیت کی تعلیم کے لیے جامعہ دابھیل میں گزرے ہیں، پھر اس کے بعد 8 سال جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور میں گزرے، پھر اس کے بعد 8 سال گجرات کا بافیض ادارہ جامعہ فلاح دارین ترکیسر میں گزرے ہیں، اور پھر اس کے بعد 32 سال جامعہ ہاسوٹ میں حضرت مفتی صاحب نے دن رات لگائے ہیں۔ آخری 4 سال حضرت مفتی صاحب کے سنت یوسفی میں گزرے، یعنی جیل کے سلاخوں کے پیچھے گزرے۔ وہاں کے بھی حالات جو سامنے آتے ہیں وہ یہ کہ جیل میں حضرت مفتی صاحب نے نیک نامی کی زندگی گزاری، وہاں پر بھی دین کی اشاعت اور دین کی خدمت کرتے رہے، اور آخری ایام میں بھی اپنے آپ کو سیکھنے سکھانے، پڑھنے پڑھانے میں لگایا اور دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، کہ آخری حالات بھی جو سامنے آئے ہیں تو وہ ذکر کے ساتھ اور عین فجر کی اذان کے وقت آپ کی روح پرواز ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غریق رحمت فرمائے اور آپ کی مغفرت فرمائے اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ کے پسماندگان میں آپ کی اولاد ہے، اور اسی طرح آپ کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب جو اس وقت جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ کا انتظام سنبھال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور حضرت مفتی صاحب کی تمام خدمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کے فیض کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔